الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیں نچھاور کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ گزشتہ 3 جمعہ سے نماز کے متعلق آپ حضرات بات سماعت کر رہے ہیں، اور اسی عنوان پر لگاتار گفتگو ہو رہی ہے
اہمیت نماز، فضیلت نماز اور فرضیت نماز پر کافی باتیں آپ نے سن لی ہے۔ اب آگے جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج تاریک الصلاۃ پر، تاریک صلاۃ نماز نہ پڑھنے والے، اس کا انجام کیا ہے، بے نمازی کا کیا انجام ہوگا، وہ آج ہمیں سماعت کرنا ہے۔ ابتدا سے آپ نے باتیں سماعت کی کہ ہماری ذلت و رسوائی کا بڑا سبب اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا، خالق کائنات کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور دنیا کی حد تک ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر کا حال بھی وہی ہوگا کہ قبر کا بہت برا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے احکام کی بجا آوری نہ کرتے ہوئے، اللہ کے آگے سر نیاز کو جو نہیں جھکاتے تھے، ان کا انجام آگے سماعت فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو ابتدا میں بتا دوں کہ قبر کی حالت بھی برباد ہوگی۔ دنیا تو تباہ و برباد ہے، دوسری منزل عالم برزخ ہے، قبر کی منزل، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بندہ جو اللہ کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس کا انجام قبر میں بھی بڑا برا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر اس کو تاریک کر دی جائے گی، تاریک سے مراد اندھیرا کر دیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر کو ایک دم اندھیرا ہوتا ہی ہے اندر، لیکن نمازی لوگوں کے لیے اندھیرا نہیں۔ بے نمازیوں کے لیے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، دوسری منزل بھی ان کے لیے تباہ و برباد، اور تیسری منزل جو آگے قیامت کی منزل ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بربادی کا حال یہ ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت اسے چھین لی جائے گی، سب سے اعلیٰ نعمت۔ وہ سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی کہ اللہ کا دیدار نہیں کرایا جائے گا، اللہ کا دیدار۔ اور اس کے ہی اپوز میں جو لوگ نمازی ہوں گے، قیامت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اب یہ تینوں منزلوں کو اتنا ہی کافی ہے، ایک اس مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، ہماری قبر بھی برباد ہو رہی ہے، اور ہمارا محشر کا میدان کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ برباد ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اتنا کافی ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے کہ اتنی وعیدیں ہیں، دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی ہماری تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ۔ تو یہ تینوں جگہ اگر ہمیں بچنا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ مساجد کھچا کچ بھر جاتی۔ آگے اس کی گفتگو کروں گا کہ ہمارا ایمان ہفتہ واری ایمان ہے، ہم اللہ کو ایک دن مانتے ہیں، 7 دن نہیں مانتے۔ ہفتے میں ایک دن اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور 6 دن ہم اللہ کی نعمت نہیں کھاتے ہیں۔ ایک دن ہم اللہ کی دی ہوئی سماعت سے سنتے ہیں، 6 دن اللہ کی سماعت سے سنتے نہیں ہیں۔ ایک دن جمعہ کا دن ایسا آتا ہے جس میں ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، 6 دن نہیں کھاتے۔ ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے جس دن ہم زمین پر، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اور 6 دن اللہ کی زمین پر نہیں چلتے۔
ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے جس میں ہم اللہ کے سائے میں ہوتے ہیں، اور 6 دن اللہ کے سائے میں نہیں ہوتے ہم۔ کیا مسلمان ہفتے میں ایک دن کلمہ پڑھتا ہے؟ ایک دن اللہ کو اللہ مانتا ہے، ایک دن اللہ کو رزاق مانتا ہے، بندہ کا ایک ہی دن اسے سمیع و بصیر مانتا ہے، ایک ہی دن اللہ کو غفور الرحیم مانتا ہے، ایک ہی دن بندہ اللہ تعالیٰ کو قہار مانتا ہے، ایک ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم مانتا ہے۔ آخر بندے کو کیا ہوا کہ بچپن سے پیدائش ہی گھر سے مسلمان بن کے نکلا تھا، لیکن اعمال نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ بلوغیت کے بعد سے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا ہے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں۔ امام شافعی کے نہیں یہاں کفر نمازوں کو ترک کرنے والا کفر کے مقام پر چلا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی وہ کفر والا کام کر دیتا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تینوں کے یہاں تارک الصلاۃ جو ہے وہ کفر کر دیتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو کافر نہ کہو بلکہ اسے تلقین کرو نماز کی، اس لیے کہ کثرت سے صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام نے بھی اس حدیث پر یہی کہا کہ تارک الصلاۃ کافر ہوتا ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر کے، نماز کا وقت ہے، عین نماز کی حالت ہے، نماز کو ترک کر دیا، بندہ معلوم رکھتا ہے کہ یہ وقت ظہر ہے، یہ وقت عصر ہے، مجھ پر واجب ہے، اس کے باوجود بھی ترک کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا ہے۔ آگے سماعت فرمائیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، میں بارہا بتاتا ہوں کہ یہ شوق کے لیے نہیں سننا، مزے کے لیے سننا نہیں، انجوائے کرنے کے لیے بیان نہیں سننا، بلکہ عمل کا تقاضا لے کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر میں عمل کروں گا، یہ نیت کر کر کے اگر آپ بیان سنیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج جو کہا جائے گا، جو سنا جائے گا، مولا مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر یہ دعا کر کے نیک نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کرنے کے لیے اللہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ کسی بھی عمل کے لیے جب آپ کو کرنا ہے تو اللہ سے کہیں مولا میں اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں، مولا یہ عمل میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ مجھے دین پر چلنا آسان کر دے، مجھے قرآن پڑھنا آسان کر دے، مجھے حدیث پڑھنا آسان کر دے، اے اللہ تیرے احکام کی بجا آوری کرنا میرے لیے آسان کر دے۔ قرآن کریم پڑھنے والے کو، بچے کو سکھایا جاتا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ مجھے سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے ربی یسر، اے میرے رب اس کو میرے لیے آسان کر دے، رب سے آسانی مانگو۔ آگے آپ کو حدیث سناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بندوں کو عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا مشغول کر دیتا ہے، ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر صرف کام میں لگا دیتا ہے، اسے اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اسے توفیق بھی نہیں دیتا۔ اگر بندہ اللہ کے حضور آنے کی طلب نہیں کرتا ہے، حاجت نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے مولا میرے لیے یہ آسانی عطا فرما، اللہ سے نماز کی توفیق نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اسے کاموں میں جگڑ دیتا ہے، اسے باندھ دیتا ہے۔ خیر، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس پہ تو ماشاءاللہ آپ نے سنا بھی ہوگا، فویل للمصلین، نمازی بھی غور کرنا، بے نمازی بھی غور کرنا ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، بے نمازیوں کے لیے بھی ہے، دو ہے، ایک آیت میں دو باتیں ہیں۔
فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو نمازیوں کے لیے ویل ہے، اللہ نے کہا ویل ہے نمازیوں کے لیے، لہٰذا نماز پڑھنا ہی منع ہے۔ اللہ ویل کہہ رہا، نماز پڑھو گے تو ویل میں ڈال دوں گا، تو لہٰذا ان کے یہاں پر نماز ہی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے اس زمانے میں، نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ نماز پڑھو گے، اللہ کہہ رہا فویل للمصلین، اگر نماز پڑھنا ہی ہے تو دل میں پڑھو۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس کا قلب حاضر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ قلب حاضر نہیں ہے تو نماز پڑھنا ہمارا بیکار ہے، لہذا نماز جب بھی پڑھتے ہیں حضور قلب نہیں ہوتا ہے، لہذا نماز پڑھنا بیکار ہے، دل سے نماز پڑھنی چاہیے، اگر ایسا نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہے۔ تو یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطانی بہکاؤ ہے، شیطانی وساوس ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اللہ کی یہ آیت کریمہ کو سماعت کرے۔ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ ویل، یہ ویل جہنم کی خطرناک وادی کا نام۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک منافقین کے لیے ایک طبقہ بتایا گیا، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ وہ منافقین کے لیے ہے، نفاق رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اب اللہ فرماتا ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ پہلے سمجھیے ویل ہے کیا؟ جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے، خطرناک طبقہ ہے۔ اگر جہنم کی گرمی میں کمی آ جاتی ہے تو اس کے منہ کو کھول دیا جاتا ہے، ایک بار کھول دی جائے پھر جہنم بھڑکنے لگتی ہے۔ اس کی گرمی سے جہنم کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے دن ہماری گرمی کے لگ رہے ہیں نا، آج سے 5 سال پہلے اتنی گرمی نہیں تھی اور آج گرمی ہو رہی ہے۔ اس ملک میں نہیں، ہر ملک کا حال یہ ہے، ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، لیول بڑھتا جا رہا ہے، گرمی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، کل سے زیادہ آج ہے، آج سے زیادہ کل ہے، گزشتہ آئندہ سال اس سے زیادہ ہوگا، اس طریقے سے بڑھتا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث پاک کبھی آپ نے اٹھا کے پڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ گرمی کیسی آتی ہے دنیا میں، گرمی کے دن کیسے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ گرمی جو ہم سنبھال نہیں سکتے، جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے آپ نے کبھی مکے کی گرمی دیکھی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینہ دکھائے۔ جب وہاں جاتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں تو کم سے کم ہم چٹانوں میں چل جاتے ہیں، لیکن عرب کی وہ گرمی ہوتی ہے کہ آپ چٹان پہ چلیں گے آپ کے پاؤں پہ پھپھولے آ جائیں گے، آپ اپنے کمرے سے نکل کر دکان تک نہیں جا پائیں گے بغیر چپل کے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور اتنا گرم ہوتی ہے زمین اس کی۔ یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم سال میں 1 مرتبہ سانس لیتی ہے، سانس لیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب سانس لیتی ہے تو وہ سانس لینے کے بعد جب سانس چھوڑتی ہے تو یہ دنیا میں گرمی آ جاتی ہے۔ جب یہاں کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لو چلتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، کنٹرول نہیں کر پاتے، اس کے لیے اے سیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے لیے کولرز لگائے جاتے ہیں، فین لگا لیے جاتے ہیں، کیا کیا انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جہنم ہمارے سے کروڑوں سال دور ہے، اس کے باوجود اس کے سانس لینے اور چھوڑنے میں ہماری یہ حالت گت ہو جاتی ہے۔ بتاؤ ان نمازیوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کو اس وادی میں ڈال دیا جائے گا، اس وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا اب بھی ہمیں خوف نہیں آتا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے یہ نرم و نازک شرم میں، نرم و نازک چمڑے میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی آگ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟
گرم گرم تیل میں اپنا ہاتھ چھوڑ کے دیکھو۔ بے نمازیو، اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے آخرت کی گرمی کو، اگر دیکھنی ہے آخرت کی گرمی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، دنیا کی گرمی سے آزمائش کر لو۔ اگر گرم گرم تیل میں اپنے آپ کو اتار کر کے دیکھ لو، اگر اتر سکتے ہو تو 1000 درجے کا کروڑواں حصہ قیامت کی گرمی کا کروڑواں حصہ ہوگا جو گرم گرم تیل میں اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے محسوس کرو گے۔ ہمارے بدن میں وہ طاقت نہیں ہے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی۔ گرم گرم پانی اگر آنکھ پہ ڈال لی جائے سنبھال نہیں سکتے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی روتے تھے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے، زاروں قطار روتے۔ پوچھا جاتا، آپ تو اتنی نماز پڑھتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، آپ تو فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہیں، آپ راتوں میں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار آپ کا مشغلہ ہے، پھر بھی آپ اتنی اس قدر رویا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ اگر حمام میں رکھے ہوئے گرم پانی اگر میرے اوپر کوئی ڈال دیا جائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ قیامت کے وہ گرم پانی اور گرم پسینہ اور جہنم کی گرم گرم پانی کو اگر مجھ پہ ڈالا جائے تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنے والوں کا حال یہ ہے، اور ہمارا حال فرائض کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہے نمازی کیسے بھول جاتے ہیں؟ جیسے ہم نے ظہر پڑھا، عصر بھول گئے، مغرب پڑھا ہم نے، پھر عشاء بھول گئے، پھر فجر بھول گئے، پھر ظہر بھول گئے، پھر عصر پڑھ لی۔ یا تو پھر ایسا کیا کہ ہم نے ظہر کا پورا ٹائم جانے دیا، عصر کے قریب آئے، عصر کی نماز پڑھی، پھر ساتھ ظہر کی پڑھی، ساتھ ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی۔ بہت سارے اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں، کاروبار کرتے کرتے عصر کی نماز آخری مرحلے میں ادا کرتے ہیں۔ آخری مرحلے میں کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب عصر کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اذان مغرب ہوتی ہے، پھر مغرب پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا منافق ہے، دین میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ وقت آدمی کھانا چھوڑ کے وقت گزار کر کے نہیں کھاتا، یہ روح کی غذا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے وقت پر ادا کرو، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ وقت چھوڑ کر کے وقت ادا کرتے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جمعہ پڑھ لیے، 6 دن چھوڑ کے پھر جمعہ میں آئے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہے۔ ابھی تو بے نمازیوں کا انجام نہیں بتایا میں، ابھی ان نمازیوں کا انجام بتا رہا ہوں جو نمازیں چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ زور پڑھ لیں گے، زور ہو گئی تو عصر پڑھ لیں گے، چھوڑی کیا ہے؟ مغرب پڑھ لیں گے، عصر چھوٹ گئی تو کیا مغرب پڑھ لیں گے، مغرب چھوٹ گئی تو عشاء میں پڑھ لیں گے۔ سب ملا کے ایک بیپاری ایسا ہوتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، گھر پہ آ کے 10 ساڑھے 10 بجے رات کو مصلی بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب نماز شروع، ظہر عصر مغرب عشاء۔ کیا حضرت ایسا بھی کرتے ہیں آپ ناشتہ اور ظہر کا کھانا، پھر آپ رات کا کھانا دیر رات ناشتے سے لے کر رات ہی میں کھاتے؟ نہیں، یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ آج کا سسٹم تو ایسا ہے، 3 وقت کا کھانا پہلے زمانے میں، پہلے تو 1 وقت کھاتے تھے، بعد میں 2 وقت کا ہو گیا، اب 3 وقت کا تھا، اب تو 3 وقت نہیں ہے، اب تو حساب و کتاب نہیں ہے، جب چاہے لائٹ ناشتہ کے نام سے، لائٹ ناشتہ، ٹی ٹائم کے نام سے، بریک کے نام سے، کیا کیا نام رکھ لو آپ۔ کھاتے تو برابر کا ہے، کھاتے تو برابر کے ہے نا۔ پہلے 3 ٹائم کا چلتا تھا، ابھی تو 4-5 ٹائم کا ہو گیا، کمپنیز میں اور مزید ہو گئے، اس میں اور مزید کھاتے ہیں۔ ناشتہ ذرا جلدی کھا لیے تو ظہر سے پہلے تھوڑا کھاتے ہیں، 11:30 بجے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3:30 بجے کھاتے ہیں، پھر 3:30 سے 5:30 6:30 بجے کے قریب ایک بار کھا لیتے ہیں، پھر رات کو گھر پہ آ کے کھاتے ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم کو ٹائم پر ادا کرنا نہیں ہو پا رہا ہے، ہم ٹائم سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نمازی بھول جاتے ہیں۔ اب آج کے بعد سے طے کر لینا، یا تو اپنے لیے تیار کر لو جہنم کی وادی کو، طے بات ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں، کوئی قیامت میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے روز لنگڑے عذر پیش کریں گے، لنگڑے عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر کر لیں گے کسی کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالی لاک کر دے گا، زبانیں بند کر دی جائیں گی، اعضاء تمہارے بولیں گے تم نے ٹائم کیا 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 ہے۔ ایک اسلامی بھائی آج سے کچھ مہینے پہلے فیس بک پر میرے ساتھ میں تھے، مغرب کے آخری ٹائم پر ہماری ان کی ملاقات ہوئی، فیس بک پہ تھے وہ، ان سے بات ہماری ہوئی، ہم چلے گئے نماز کے لیے۔ پھر ہم جب واپس عشاء کے بعد ہم بیٹھے تو پھر وہی لائن پہ تھے وہ، تو ہم نے پھر ان کے ساتھ گفتگو کی۔ کیا بھائی صاحب ہوتے بمبئی کے تھے وہ، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ نے نماز پڑھ لی بھائی صاحب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت بزی ہوں، نماز نہیں پڑھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے بزی ہیں آپ تو میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ تو میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، آپ تو یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا اس سے زیادہ ضروری، نماز سے زیادہ یہ ضروری ہے، فیس بک پہ رہنا آپ کے لیے نماز سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ خدا کا واسطہ قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہیں چلے گا۔ آپ مجھے منا سکتے ہیں کہ گھر پہ جا کے بعد میں پڑھ لوں گا، گھر پہ جا کے آج کل کون پڑھتا ہے؟ گھر گئے گر گئے، صبح کو پڑھ لیں گے، اللہ سے معافی چاہ کے سو جاتے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار اگر کرنا ہے، بے نمازی بننا ہے تو جہنم کی تیاری کر لو۔ اور ایسی وادی اللہ تبارک، جہنم جس سے پناہ مانگے، حدیث پاک میں ہے کہ بے نمازیوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ جہنم جیسی چیز، جہنم جیسی جگہ، جہنم جیسی بری جگہ، وہ جہنم کی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے جو بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اب ایک اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ایک غی کے نام سے ایک وادی بھی ہے، غی ایک ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایک وادی تیار کی ہے، وہ بھی بے نمازیوں کے لیے ہے۔ اور خاص کر بے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ سسٹم رکھا ہے، اس کے لیے یہ سزا، سب کو اژدہے کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، جو بد اعمال کریں گے، اعمال خبیثہ کریں گے، ان کے لیے سانپ کا سسٹم ہے قبر میں، ان لوگوں کو سانپ کاٹے گا، ڈسے گا، مارے گا۔ لیکن بے نمازیوں کے لیے اشجاء الاقرع، اشجاء الاقرع انعام ہے اس اژدہے کا، قبر میں دفن کرنے کے بعد۔ یہ دنیا میں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی کر رہے ہیں مسلمان کو پکڑ کر، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر نہیں کرتا۔ کیا نظر کرے گا ہمیں اللہ تعالیٰ؟ ہم پر کیا نظر کرنا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے اوپر کیا نظر کرنا؟ کب نظر کرے گا؟ جب ہم بلائیں گے، جب ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، اس کی توجہ کو ہماری طرف مبذول کرائیں گے، یا اللہ تو نہ دیکھے گا۔ بھائی صاحب توجہ کریں گے، جناب تو توجہ کرتے ہیں، اللہ کے دہلیز پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یا اللہ ربنا کہہ کے پکاریں گے، رب کی توجہ ہوگی، ہم نے اللہ کو بلایا نہیں، اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرائی، پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہم کو نہیں دیکھتا، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا ناچنے نہیں آیا تو انگن بھینگا جو بولتے ہیں نا عورتیں، جو مثال ہے وہ ان لوگوں پر بڑا فٹ ہوتا ہے، ان لوگوں پر بڑی اچھے طریقے سے وہ مثال صادق آتی ہے، ناچنے نہیں آیا تو انگن بھینگا۔
اللہ کو بلانے کا طریقہ نہیں آیا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کرنے کا طریقہ نہیں آیا، تو پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہم کو نہیں دیکھا، ہماری پٹائی وہاں دیکھو ہم مسلمان مر رہے ہیں، وہاں دیکھو مسلمان مر رہے ہیں۔ یہ کس کا کیا ہوا ہے؟ کس کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ کے تمام صفات میں 1000 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے پاس صرف 99 ہم جانتے ہیں، 90 ہم جانتے ہیں۔ ویسے اللہ کے اسماء 1000، اللہ کے نام 1000 ہیں، اور 1000 اسماء میں ایک بھی صفت ظالم کا نہیں ہے۔ اللہ کی صفتوں میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اللہ اکبر، وہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم لوگوں کو مل رہا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اب سنیے، اس دنیا میں اگر ہم کو اچھا جینا ہے، عزت کی زندگی جینی ہے، ہمیں یہاں عزت چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے عزت دینی شروع کر دے، خدا کی قسم وہ عزت ہی اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عزت دینا چاہے اور تمام دنیا والے مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے، وہ تمام ذلت مل کر کے اس کے لیے عزت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ جب عزت دینا چاہے، اور اللہ عزت کسے دے گا؟ اللہ عزت کسے دے گا؟ جو اس کا ہوگا، جو اسے پکارے گا، جو اس کے آگے سر نیاز خم کرے گا، اسے کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کہے گا تو اللہ اسے عزت دے گا، جھکے گا اللہ اٹھائے گا۔ من توضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے اٹھا دیتا ہے، اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ذلت ہے، رسوائی ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، غیروں کے آگے بھی اگر ہم کو عزت چاہیے، جھکنا نہیں ہمیں کسی کے آگے، تو کیا کریں؟ اللہ کے آگے جھکیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آگے بے نمازیوں کا انجام، تارک الصلاۃ۔ یہ اب تک یہ ان نمازیوں کا بیان تھا جو نماز چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ آج کے بعد سے کنٹینیو پڑھیں گے یا چھوڑ کے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ کنٹینیو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کنٹینیو اگر پڑھنا ہے تو پھر اتنی جماعت ہو جائے گی نا۔ اگر پورے کے پورے یہ طے کر لے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، کسی حالت میں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ جنازوں میں جایا کر، لاش قبر میں اتارتے وقت اسے غور سے سنو، کیا ہے جیسے اتارتے ہیں اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال کے بند کر دیا جائے گا۔ اب پکارنا بھی چاہے پکار نہیں سکتا، چیخ بھی مارے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا بھی آیا ہے، میرا داماد بھی آیا ہے، میرا سسر بھی آیا ہے، میرا فلاں آدمی بھی آیا ہے، میرا رشتہ دار بھی آیا ہے، سب آتے ہیں اور اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، کچھ سنانا چاہتا ہے سنا نہیں سکتا، اگر بولنا بھی شروع کر دے کوئی سن نہیں سکتا، سوائے انسان کے ہر مخلوق خبر والے کی پکار سنتی ہے، ہر مخلوق سنتی ہے۔ جانور خبر کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے۔ ہاں الا ما شاء اللہ، مگر وہ لوگ سنتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا علم عطا کرتا ہے، مگر وہ لوگ سنتے ہیں جن کو اللہ اس کا علم عطا کرتا ہے۔ اب سماعت کیجئے،
یہ بے نمازیوں کا۔ تو انشاءاللہ کنٹینیو یہی جماعتیں رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد عصر سے شارٹ 1 صف 1.5 صف پونے 2 صف ایسے ایسے ہوتے رہتے، ایسے ربر کی طرح اسپرنگ کی طرح ہو جاتی ہے نمازیوں کے حال۔ کبھی دباتے تو اتنے ہو جاتے، کبھی ہوتے اتنے ہو جاتے، مغرب میں اتنے ہوتے تو عشاء میں اتنے ہو گئے، تو فجر میں اتنے ہو جاتے۔ یہ سوچو ذرا، اس وقت بھی تو ہم بستر پہ مسلمان ہیں نا، اس وقت بھی مسلمان۔ اکثر صحابہ کرام اس بات پر گئے ہیں کہ تارک الصلاۃ کافر ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے، امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک فرماتے ہیں بے نمازی کو دیکھو تو تلوار نکال لو۔ قتل، بے نمازی کو قتل کرنے کا آرڈر ہے اسلامی ملک ہو تو۔ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اس لیے چھوٹ ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو، مالوں میں جاؤ، ٹائم برباد کرو، گلی کوچوں میں گھومو، ٹائم برباد کرو، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، میچ دیکھو، سب کرو، کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں۔ اسلامی حکومت ہوتی، امیر المؤمنین کا دور ہوتا تو پھر بات الگ ہوتی، یہ ایسے نہیں ہوتے، یہاں یہ حالت نہیں ہوتی۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہم تمام کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سماعت کیجئے، میں کہہ رہا تھا بے نمازی کا ایک انجام، خطرناک انجام، خطرناک انجام۔ حدیث پاک میں حدیث پر کس کس کو ایمان نہیں ہے؟ حدیث پر کس کو ایمان نہیں ہے؟ سب کو ایمان ہے الحمدللہ، سب کو ایمان ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ حدیث نہ ہوتی تو پھر ہمیں قرآن بھی معلوم نہیں ہوتا نا کہ قرآن ہے۔ سرکار کا اگر قول نہ ہوتا تو پھر ہمیں قرآن میں تفریق نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سرکار کے فرمان سے ہی ملا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو سب ایمان رکھتے ہیں کہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سرکار کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی یوحی۔ میرا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب وہ کیٹیگری، اب ایک کیٹیگری ختم، وہ اب اس پر عمل، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ کے، یا تو پھر نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، پورا ٹائم جانے کے بعد پڑھتے ہیں، کام پورا ختم کر کے آئیں گے، ظہر کا اینڈ ٹائم ہوگا، یا تو سوچیں گے کہ اب تو نماز ہی چلی گئی، ظہر ختم ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد کو آتے ہیں، جماعت ختم ہو گئی، اوہ واپس چلے جاتے ہیں، کیا بھائی کیا ہوا، جماعت ختم ہو گئی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی گئی، وہ وقت کی فرض نماز چلی گئی، قضا ہو گئی، نہیں۔ اس کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ الحمدللہ، خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ کیا؟ نمازوں کے معاملے میں، قرأت کے معاملے میں، نماز کی صحیح کرنے کے معاملے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے آگے آئے، سیکھنے کے لیے درخواستیں کی ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے، ہم عربی کو تجوید سے سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی نے اپنے گھر کا پورا ماحول بنانے کو اختیار کر لیا کہ انشاءاللہ میرے پورے گھر کو جو ہے نماز اور قرآن سیکھنا ہے۔ الحمدللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اگر ایک بھی اگر سنور جائے تو نجات ہماری، اگر ایک بھی بن گیا اللہ تبارک و تعالی قیامت میں یہ کہے گا کہ یہ تیری ایک بات سے اگر ایک سنور گیا تو میں اس کے تو فیض چلے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آپ ادھر مت دیکھیے، توجہ رکھیے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے کچھ معاملہ ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف وساوس ہوتے ہیں۔ شیطان تو ہم کو چھوڑ کے مسجد کے باہر نہیں رہتا نا، مسجد کے باہر نہیں، ہم کو چھوڑ کے نہیں رہتا، وہ تو ہمارے ساتھ خون میں تیرتا رہتا ہے، وہ تیرتا ہے ہمارے ساتھ خون میں۔
خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی جب مر جاتا ہے، ایک اور بات ہے، بے نمازی کو مرنے کے بعد، مرنے کے ٹائم جو لاحق ہوتی ہے، لاحق عذاب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والے کو اگر بے نمازی مر رہا ہے تو کلمہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بے نمازی پیاسا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا، 15 عذاب ہے اس کے لیے، بے نمازی کو 15 عذاب، مرنے کے ٹائم، خبر میں، حشر میں، پورے ٹوٹل ملا کر مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے ٹائم اور خبر میں اور حشر میں، کل ملا کر کے اسے 15 قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ اب دوسری کیٹیگری بتا رہا ہوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے، ہفتے میں ایک ٹائم، ہفتے میں ایک، جمعے کو گئے تھے پھر جمعے کو واپس مسجد کو آتے ہیں، ایسے لوگ فجر پڑھتے تو کوئی ظہر پڑھتے، ویکلی پڑھنے والے، ایک بار ہم پڑھے ایک بار ہم چھوڑ دیے، پھر ایک بار ہم پڑھے پھر ایک بار ہم چھوڑ دیے۔ ایک آدمی ملے، آپ نمازی؟ الحمدللہ میں نمازی ہوں۔ کب پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں جمعے کو جمعہ نماز پڑھتا ہوں، میں جمعے کو جمعہ نماز پڑھتا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا گویا وہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جمعے کو جمعہ پڑھتا ہوں میں نماز، اور جمعہ پڑھ لیتا ہوں نماز۔ کتنا اچھا لگ رہا، کتنی اسپیڈ لگ رہی ہے اس میں، ہر جمعہ پڑھتا ہوں میں، جمعہ پڑھتا ہوں نماز۔ ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں نماز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ مرنے والا پیاسا مرے گا، مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب، اللہ اگر فضل کر دے تو کلمہ نصیب ہوگا، ورنہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب اس کو لے جا کے دفن کر دیا جائے گا قبر میں، خبر تو پکارتی رہتی ہے، روزانہ پکارتی ہے، اے اللہ کی زمین پر رینگنے والے انسان، روزانہ خبر پکار کے دیے، اے چلنے والے، میری سینے پہ چلنے والے۔ یہ تھوڑا سا یہ اوپر کا سسٹم ذرا بند کروائیں گے، یہ بچوں کا جو ہے معاملہ بگڑ رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہمارے مؤذن صاحب سے گزارش ہے کوئی بھی جا کر بچوں کو سنبھالیں، ادھر سے ہٹا دیں بچوں کو۔ جیسے میں نے کل ہی حدیث سماعت کی تھی، بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے، چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو جو آ کے مسجد میں بہت زیادہ غلاٹہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاگلوں کو اور بچوں کو لانے سے منع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بچے اگر آنا، بچے ہی بچے رہیں گے مسجد میں، غل غبارہ کریں گے، چیخ و پکار کریں گے تو مسجد جو ہے وہ کھیل کود کی جگہ ہو جائے گی۔ پھر پاگلوں کو منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ پاگل اگر آنا شروع کریں گے، نمازیوں کے آگے سے گزریں گے، نمازیوں کے کپڑے کھینچنا شروع کریں گے، نمازیوں کے ساتھ کھیل کریں گے، اس لیے پاگلوں کو منع کیا گیا۔ خیر، مرنے والا مرا، بے نمازی مرا۔ ہر وہ شخص جو نماز کا عادی نہیں ہے وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کرے۔ ہم چھوٹے ناک سانپ کو ڈر جاتے، گھر چھوڑ کے باہر چلے جاتے، گھر چھوڑ کے سانپ آ گیا گھر میں، گھر پورے خالی، گھر پورا خالی ہو جاتا ہے، کیا آ گیا؟ سانپ آ گیا گھر میں۔ وہ ناک سانپ آیا یا وہ دوسری قسم کا سانپ آیا نہیں معلوم، پورے گھر والے باہر ہو جاتے ہیں۔ سانپ اگر مار سے بچ گیا تو کہتے ہیں 100 سال اس کی دشمنی رہتی، چھوڑتا نہیں انہیں، مار کو چکتا بولتے ہیں، اتنا ڈر رہتا ان لوگوں کو۔ یہ دنیا کا سانپ، اس سے اتنا ڈر حدیث پاک میں ہے، جب رکھ دیا جائے قبر میں، رکھ دینے کے بعد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک اژدہے کو مسلط کرے گا، ہزاروں نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، ایک اژدہا جس کا پھن لوہے کا ہوگا، ایک بار ڈسے گا، 70 سال اس کے خون میں، اس کے گوشت میں اس کا زہر گھومتا رہے گا، 70 سال اس کا زہر اسے کاٹتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے وہ سانپ گنجا سانپ کہا جائے گا، اشجع الاقرا کے معنی گنجا سانپ، گنجا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا۔ اب وہ جب ایک بار مارے گا
70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा। फिर हदीस पाक में है वही अजदहा अपने नाखून से उसको निकालेगा, फिर बिठाएगा, फिर मारेगा, फिर 70 गज जमीन अंदर जाएगा। हदीस पाक में है ये कब तक चलेगा, ये अजाब कब तक होगा? कहा कि बेनमाजी को क़यामत तक उसे अजाब होगा। बेनमाजी अगर होगा, फजर छोड़ा है, अजदहा कहेगा मैं तुझे उस वक्त तक मारूंगा जब तक कि तू नमाज क़ज़ा किया। अगर फजर पढ़ने वाला था, फजर के वक्त उसे माफ, फजर के वक्त में छोड़ दिया जाएगा। फिर फजर के बाद ज़ोहर तक उसे मारा जाएगा। फिर अगर ज़ोहर छोड़ने वाला था, ज़ोहर से लेकर असर तक मारेगा। अगर असर नहीं पड़ता था, मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ता था, इशा तक, इशा नहीं पड़ता था, फिर फजर तक मारेगा। यही अमल चलता रहेगा साइकिल की तरह। 70 गज जमीन के अंदर दसा दिया जाएगा। अशजाउल अक़रा के नाम से वो सांप है, वो अजदहा होगा। अब आप समाअत करें, जैसे मैंने कहा कि बेनमाजी के लिए जो अजाब है, बगैर उज़्र के सब हट्टा कट्टा खा पी को मस्त है, क्या भी बीमारी नहीं, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, कैंसर की बीमारी नहीं, लकवे की बीमारी नहीं, सब अच्छा है, हाथ भी अच्छे, पाँव भी अच्छे, सब काम होता है इससे, सब काम होता है जवान को। एक काम नहीं होता, एक काम नहीं होता, वो क्या? नमाज एक पढ़ना नहीं होता। सब काम होते हैं उससे, व्यापार करता, तोलता, बेचता, नापता, सब कर, खाता अच्छा, अल्लाह की नियामत अच्छा खाता, पेट भर के खाता, गोश्त रहा बम्बाट करता, एक आधा केजी तो कम से कम खाता। अब ऐसा नौजवान, अट्टा खट्टा नौजवान, उसको इबादत नहीं होती तो एक इबादत नहीं होती, वो क्या? अल्लाह के सामने झुकता नहीं है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकता नहीं है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा अगर तूने मेरा रिज़्क़ खा के मेरे सामने झुकने को अगर अपने लिए आर समझा तो मैं तेरे लिए अजाब में मुसल्लत कितनी करूँगा। अब समाअत फरमाइए, हदीस शरीफ में जो 5 नमाजों की पाबंदी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके एजाज़ात कैसे अता करता है। एक तो ये है, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उससे उस रिस्क की तंगी उठा लेता है। नमाजी की रिस्क में तंगी थी तो नमाज के बाद रिस्क से तंगी खत्म, रिस्क से तंगी खत्म, तंगी नहीं होगी। क्या हजरत इतनी परेशानी, खाने को खाना नहीं हजरत, क्या करना हजरत, ये हजरत तो करोड़पति रहेगा, खाने में तंगी उसे होगी, खाना टाइम से नहीं मिलेगा उसे, बेचारे को बहुत तकलीफ होगी, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, खाना घर का खाना नहीं मिलेगा, कभी होटल का खाना, कभी ऐसा खाना, कभी सस्ता, कभी ऐसा, कभी खारा, कभी मिठा, कभी ऐसा खाना मिलेगा उसे, सही से खाना खाने में तंगी अल्लाह तबारक व तआला डालेगा। नमाजी को अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में, उसके रिस्क से तंगी को दूर करेगा। अल्लाह ताला नमाजी के अज़ाब क़ब्र को दूर कर देगा, अज़ाब क़ब्र को दूर कर देगा। नमाजी जाएगा, अज़ाब क़ब्र दूर, उसे नामे अमाल दाहिने हाथ में अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बेनमाजी के ये हाथ में, अच्छा वजू करते वक्त में हाथ धुलते नहीं, हाथ धुलते, पानी डालते, इधर डोलते, हौज रहा तो ऐसा 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 कितने की बार डाले रहते, ऐसा डालते वक्त क्या पढ़ के डालते हाथ में पता है? ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा करते, क्या पढ़ते? दरूद शरीफ पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग दरूद शरीफ पढ़ते, लेकिन ये हाथ करते वक्त एक दुआ सिखाई गई है हदीस पाक में, उस पर अमल कौन करता है? दुआ है अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। 5 वक्त के लिए वजू करते वक्त बंदा दुआ करता है, पूरी जिंदगी में एक वक्त की दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह ताला सीधे हाथ में, सीधा हाथ धुलते वक्त पढ़े अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी, अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनिक, अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनिक। ए अल्लाह, हाथ धुलते वक्त कहे अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनिक, ए अल्लाह मेरे सीधे हाथ में मेरा नामा अमाल अता फरमा। अल्लाहुम्मा ला तुअतीनी किताबी बिशिमालिक, ए अल्लाह मेरे बाएं हाथ में मेरे नामा अमाल को ना दे, मौला मुझे सीधे हाथ में मेरा नामा अमाल दे। पहले दरूद, दरमियान में दुआ, फिर दरूद शरीफ, ये पढ़ करके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीन रखो कि वो
جب قیامت میں جائے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نمازی پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، نمازی بجلی کی طرح چلا جائے گا، بجلی کے 3 سیکنڈ میں چلا جائے گا۔ تو نمازی اگر نماز پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں ملیں گی، بجلی کی طرح چلے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نمازی قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب کے بغیر، وداؤٹ حساب کے، کوئی حساب نہیں، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ کتاب نہ۔ اب نمازی آئے گا وہ پڑھ کے آیا ہے، اللہ کے حضور جھک کے آیا ہے، مانگ کے آیا ہے، اپنے ناک کو زمین میں رگڑ کے آیا ہے، ناک کو خاک آلود کر کے آیا ہے، پیشانی خاک آلود کر کے آیا ہے۔ اب اسے حساب نہ لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ کرا دیا جائے گا۔ اب یہ سب کس کے لیے بینیفٹس ہے، آفرز کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے آفرز ہیں۔ بجلی کی طرح جائے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، رزق سے تنگی ختم کر دی جائے گی۔ یہ سب آفرز لگے ہوئے ہیں، بینرز بنا کے لگاؤ، گھر پہ لگاؤ بینرز۔ یہ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح گزار دے گا، اگر نہیں پڑھو گے تو اس کے لیے اب آئے گی۔ اب سنیے، جو شخص نماز میں سستی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلنے کے وقت میں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی زندگی سے برکت نہیں، برکت ہی نہیں ہے، کروڑ پتی آدمی برکت نہیں، برکت نہیں ہے، برکت نہیں، برکت نہیں، برکت نہیں، برکت نہیں۔ انہوں نے نام رکھ لیا اپنا نام برکت، اپنا نام تو رکھ لیا برکت، لیکن ان میں برکت نہیں ہے۔ ایک، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جائے گی، نیک لوگوں کی علامت بزرگ جیسا نہیں لگے گا۔ الحمدللہ ہمارے تبریز بھائی الحمدللہ حال ہی میں جن کا انتقال ہوا تھا، آپ نے ان کے جنازے میں شرکت کی، بہت سارے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ جب آپ دیکھے ہوں گے ان کے جنازے کو، یقین مانیے خصاب تھے، خصاب، اور اللہ کا ذاکر تھا، خدا کا بندہ، نمازی تھا، باادب تھا۔ جب آپ دیکھے ہوں گے ان کے جنازے کو، ایک سے بھی پوچھ لیجیے، چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا دشمن ہو، جناب تبریز صاحب مرحوم کی جنہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، ان کو جنہوں نے بھی دیکھا، وہ دشمن بھی اگر ہوگا تو کہے گا کہ یہ تو ولی اللہ نظر آ رہے ہیں۔ چہرے پہ اتنی رونق تھی ان کے، اتنا نور تھا، چہرے پہ سجائی ہوئی داڑھی تھی، سبحان اللہ، چہرے پہ وہ نور تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں جیسا نور عطا کر دیتا ہے۔ بے نمازی کے چہرے سے علامت مٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دے گا اسے، بہت عمل کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سب دنیا بھر کے کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پورے عمل کی جزا ختم، نہیں، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ مین کام نہیں کر رہا، مین جو کام کرنا تھا نا، ڈیوٹی نہیں کرتا، اوٹی کرتا ہوں۔ کوئی جما لے گا، سر میں اوٹی کروں گا، ڈیوٹی نہیں کروں گا۔ اوٹی کس کو دیتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، جو ڈیوٹی کرتا ہے، اسے اوٹی نہیں، ووٹی کروں گا، 2 دیں گے نہیں اسے، کام کیا تو ووٹی، خوش ہو کے ووٹی دیتے، جلو جان دے کر لیں، اس کو کسی عمل کی جزا نہیں دی جائے گی۔ اس کی دعا آسمان اور زمین کی طرف بیچ میں لٹکا دی جائے گی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، بیچ میں اٹک کے۔ بے نمازی کی، بے نمازی دعا کر رہے ہیں، دعا پروف، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کرنا ہے؟ دعا قبول، کیا نماز پڑھ کے کیا دعا کر رہے ہیں؟ نمازی پڑھ رہے ہیں تو کیا حالت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی یہ نعمت اس کی دور ہو گئی، نعمت ختم کر دی جائے گی۔ نیک لوگ جو دعا کریں گے نا تو ان میں اس کا حصہ نہیں ہوگا بے نمازی کا۔ اب سنیے موت کے وقت کی سزائیں، ایک دنیا میں مرنے سے پہلے، اب موت کی، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی ذلت کی موت مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ پیاسا ہی مرے گا۔ قبر میں پہنچنے والی سزائیں، یہ ایسا مرے گا۔ اب سنیے،
اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، بے نمازی کی قبر۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر فرمایا بے نمازی مرے گا، قبر میں رکھی جائے گی اس کی لاش کو۔ اب قبر جو ہے وہ ماں کی طرح لپیٹے گی نہیں، اپنی آغوش میں دبوچے گی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دشمنی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر اسے ایسے دبوچے گی جیسے ادھر کی پسلیاں ہاتھ اپنے دست مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ میں لے کر فرمایا اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہو کر ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائیں گی۔ بے نمازی کو قبر ایسے دبوچے گی، ایسے دبائے گی۔ اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ بے نمازی، ابھی جہنم بہت دور ہے، ابھی قبر کا مرحلہ ہے، فرماتے ہیں اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی، وہ صبح و شام آگ میں لوٹ پیر ہوتا رہے گا۔ بے نمازی، اس کی قبر میں ایک اژدہا، جس کا نام میں نے ذکر کیا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے عذاب ہیں۔ اس کے علاوہ قبر سے نکلنے کے بعد قیامت میں ہونے والے 3 عذاب سنا دیتا ہوں۔ حساب کی سختی ہوگی، بڑا سخت حساب کتاب ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے بہت ڈرتے تھے۔ عذاب، ان عذاب ربک لشدید، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سنتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ تو بے نمازی کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ناراض ہوگا اور جہنم میں اس کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں اور بہت ساری احادیث جو بے نمازی تو ہے ہی، نمازی لوگ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، میں گزشتہ بار جیسے بتایا تھا، یاد رکھیے آپ اگر نماز صحیح نہیں کریں گے، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ایک حدیث جو مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، وہ آخری ایک حدیث وقت کی تقاضے کے حساب سے سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ہماری نمازیں درست کرنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں حضرت میں اتنا بڈھا ہو گیا تھا، اس کا سے نہیں سیکھا، میں اتنا ہو گیا تھا، میں یہ عمر ہو گئی تھی، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے اتنے کامات تھے، یہ اتنے کامات، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ پورے مال دولت سب لے جا کے جہنم میں اس کے ساتھ لے کے ڈال دیے جائیں گے، تیرا مال، تیرا بینک بیلنس سب لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ تھے، ایک شخص آیا، بدری صحابی، ایک بدری صحابی جو بدر میں تھے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سرکار سے آ کر سلام عرض کیا، رسول اللہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تم سے۔ پھر گئے، آئے نماز پڑھ کے، پھر کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، پھر آئے نماز پڑھ کے، پھر کہا پھر جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ نماز کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے نماز ایسے ہی پڑھنا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے جو پورے قواعد کے ساتھ، جس کا رکوع اور سجود درست نہ ہو، جس کے رکوع اور سجود میں اس کا بدن سیدھا نہ ہو، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ جس کا سجود صحیح نہ ہو، جس کا رکوع صحیح نہ ہو، جس کا قیام صحیح نہ ہو، جس کی قرأت صحیح نہ ہو، اس کا ایمان، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے لوگ اب اپنا احتساب کر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا رکوع صحیح ہے یا رکوع صحیح نہیں ہے، جن کی نمازیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ آپ کی نمازوں کو آپ بچا لیں۔ خبر میں کوئی آ کر کے آپ کی جھڑتی کوئی نہیں دینے والا، آپ کی خبر کی جھڑتی آپ کو دینی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں جو بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے ہم نے سمر کلاس کے طور پر اسٹارٹ کیا ہے۔ منڈے سے ہمارے یہاں پر پیر کے روز سے سمر کیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا اسکول کے بچوں کے لیے۔ جو حضرات اپنے بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کا کورس ہمارے پاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صبح شام کا اگر سسٹم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح لا کے چھوڑیں، شام کو لے جائیں، یا پھر کمپلیٹ آپ ادھر ہی بورڈنگ ٹائپ میں رکھنا چاہتے ہیں 40 دن کے لیے آپ چھوڑ کے جائیں۔ انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر اللہ تعالی صحیح تعلیم دینے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نور بانو صاحبہ